سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی حلال جانور کو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنا اس وقت سے شروع ہوا جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور دنیا آباد ہوئی. سب سے پہلے قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل نے دی. اس قربا قربانا یعنی جب کہ دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی. علامہ ابن کثیر علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیات کی تفسیر میں نقل فرمایا کہ حابیل نے ایک مینڈے کی قربانی پیش کی اور قابیل نے اپنے کھیت کے پیداوار سے کچھ غلہ وغیرہ صدقہ کر کے قربانی پیش کی. حسب دستور آسمان سے آگ نازل ہوئی، حابیل کے مینڈے کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا. قربانی کے قبول ہونے یا نہ ہونے کی پہچان پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے میں یہ تھی کہ جس قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے تو ایک آگ آسمان سے آتی اور اس کو جلا دیتی. سورہ آل عمران میں اس کا ذکر صراحتاً آیا ہے، قربان تأکل النار، یعنی وہ قربانی جس کو آگ کھا جائے. اس زمانے میں کافر سے جہاد کے ذریعے جو مال غنیمت ہاتھ آتا تو اس کو بھی آسمان سے آگ نازل ہو کر کھا جاتی اور یہ جہاد کے مقبول ہونے کی علامت سمجھی جاتی تھی. امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خصوصی انعام ہوا کہ قربانی کا گوشت اور مال غنیمت ان کے لیے حلال کر دیے گئے. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خصوصی فضائل اور انعامات الہیہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وحلت للغنائم، یعنی میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا. یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض غیر مسلموں نے اپنے اسلام قبول نہ کرنے کا ایک عذر یہ بھی پیش کیا کہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی قربانی کو آگ کھا جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس وقت ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ صورت ظاہر نہ ہو. سورہ مائدہ میں اس غزر لم کو بیان کر کے یہ جواب دیا گیا کہ جن انبیاء کلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیوں کو آگ نے کھایا تھا تم ان پر کون سا ایمان لے آئے؟ تم نے تو ان کو اطلاع دیا تھا بلکہ ان کے قتل تک سے دریغ نہ کیا. ان کا یہ قول حق طلبی کے لیے نہیں تھا بلکہ لالچوئی کے لیے تھا. جانور کی قربانی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے عبادت اور تقرب الہی کا ذریعہ دی گئی ہے اور قربانی کا خاص ایک طریقہ کہ آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا دے. یہ خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تمام انبیاء کرام سابقین کے دور تک مشہور رہا. قربانی ایک اہم عبادت اور شعائر اسلام میں سے ہے. زمانے جاہلیت میں بھی اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا مگر بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے. اسی طرح آج تک دوسرے مذہب میں قربانی مذہبی رسم کے طور پر ادا کی جاتی ہے، بتوں کے نام پر یا مسیح کے نام پر قربانی کرتے ہیں. سورہ کوثر میں پارہ عامہ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جس طرح نماز اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہو سکتی، قربانی بھی اسی کے نام پر ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 10 سال تک مدینہ منورہ میں قیام فرمایا. ہر سال پابندی کے ساتھ قربانی فرمائی، جس سے معلوم ہوا کہ قربانی صرف مکہ معظمہ کے لیے مخصوص نہیں بلکہ ہر شخص ہر شہر میں شرائط کے بعد واجب ہے اور مسلمانوں کو اس کی تاکید فرماتے تھے. جمہور علماء اسلام کے نزدیک قربانی واجب ہے. اصل میں قربانی کی حقیقت تو یہ تھی کہ عاشق خود اپنی جان کو خدا اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتا مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے ان کو یہ گوارا نہ ہوا، اس لیے حکم دیا کہ تم جانور ذبح کرو، ہم یہی سمجھیں گے کہ تم نے اپنے آپ کو قربان کر دیا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب کے ذریعے بشارت دی گئی کہ آپ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کریں. اب دیکھیے کہ یہ حکم اول تو اولاد کے بارے میں دیا گیا اور اولاد بھی کیسی، فرزند اکلوتا اور فرزند بھی ناخلف نہیں بلکہ نبی معصوم. ایسے سچے کی قربانی کرنا بڑا مشکل کام ہے. حقیقت میں انسان کو اپنی قربانی پیش کرنا اتنا زیادہ مشکل نہیں مگر اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کو ذبح کرنا بہت سخت مشکل کام ہے. مگر چونکہ حکم خداوندی تھا اس لیے آپ نے اپنے بیٹے کی محبت پر حکم خداوندی کو مقدم رکھتے ہوئے فرمان الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کے منہر میں لے گئے.
منہر میں لے گئے اور فرمایا بیٹا مجھے خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر دوں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً یہ فرمایا جو آپ کو حکم ہوا ہے ضرور کیجئے. اگر میری جان کی ضرورت ہے تو ایک جان کیا، اگر 1000 جانیں بھی ہوں تو نثار ہیں. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسیوں سے پہلے ان کے ہاتھ پاؤں باندھے، پھر چھری تیز کی. اب بیٹا بھی خوش ہے کہ خدا کی راہ میں قربان ہو رہا ہوں، ادھر باپ بھی خوش ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر رہا ہوں. چنانچہ حکم خداوندی کی تعمیل میں اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی. جب چھری کند ہو گئی تو اس وقت حکم الہی ہوا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین. بے شک آپ نے اپنا خواب اب سچ کر دیا، ہم نیکوکاروں کو اس طرح جزا دیا کرتے ہیں. اب ہم سے اس کے عوض جنت سے ایک مینڈھا بیچتے ہیں اور تمہارے بیٹے کی جان کے عوض ایک دوسری جان کی قربانی مقرر کرتے ہیں. چنانچہ اس دن سے اونٹ، بھینس، گائے، مینڈھا، بکرا وغیرہ قربانی کے لیے بدلہ میں مقرر ہو گیا.